बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 अगस्त बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। राजा रियाज़ जो कि अपोजिशन लीडर हैं, और मैंने आपको बताया था लाहौर हाई कोर्ट से बड़ा अहम फ़ैसला सामने आया था। अब लाहौर हाई कोर्ट ने जो तहरीरी फ़ैसला तहरीर किया है और जो तहरीरी फ़ैसला सामने आया है, जो चीज़ें बच गई थीं जिससे ये लग रहा था कि राजा रियाज़ को शायद कोई माफ़ी मिल जाए, वो भी अपने तहरीरी फ़ैसला में अदालत ने कवर कर दिया है। और अदालत ने अपने रजिस्ट्रार को ये हुक्म जारी किया है कि स्पीकर को आप ये भिजवाएँ। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ मरासला लिख दिया गया है जो राजा रियाज़ के ख़िलाफ़, और ये जो पिटिशनर थे अज़हर सिद्दीक़ एडवोकेट साहब, उन्होंने मरासला स्पीकर को लिखा है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ हम बात करेंगे कि गवर्नर पंजाब ने जो सूबाई काबीना से आज हल्फ लिया था, उस पर मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं उनके आपस में इख्तलाफात शिद्दत अख्तियार कर गए हैं। जो मेंबरान हैं पंजाब असम्बली के, वो इस हद तक अब लड़ाई पर आ गए हैं कि आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी गवर्नर पंजाब को कि वो उनसे हलफ लेता, और कल तक आप हमें कहते थे कि ये जंग है, और आज आपने खुद ही आप क्यों उनके सामने झुक गए। और जो एतराज़ात उनकी तरफ से उठाए गए हैं, फिर मुस्लिम लीग नून के जो सरबराह हैं और मफरूर इश्तिहारी नवाज़ शरीफ, उनके वापसी के हवाले से भी जो पार्टी है उसमें इख्तलाफात शुरू हो गए हैं। कुछ रहनुमा हैं वो कहते हैं कि वो वापस आएँ, कुछ कहते हैं कि वापस ना आएँ। नवाज़ शरीफ क्यों वापस आना चाहते हैं, उनके जो वीज़ा अपील है उसका स्टेटस क्या है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और जो कुछ ये कह रहे हैं ये सिर्फ ड्रामा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पीडीएम और हुकूमती इत्तेहाद का इजलास होना था, और इजलास फिर मुहर्रम के बाद तक मुलतवी कर दिया गया है, बग़ैर अचानक मुलतवी किया गया है। इनकी तरफ से पहले ये कहा गया कि हम 2 रोज़ा एक इजलास बुलाएंगे और 2 रोज़ा इजलास में हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। नवाज़ शरीफ की तरफ से ये कहा गया कि जो हमारे वज़ीर ख़ज़ाना हैं मिफ्ता इस्माइल, वो आएँ और पीडीएम रहनुमाओं को सेटिस्फाई करें अपनी जो उनकी कारकर्दगी है या ख़ज़ाना के जो हालात हैं उसके हवाले से। फिर हमने सुना कि ये जो सारी चीज़ें हैं इसमें जो आज इजलास तलब किया गया था, और ज़राए ने यह दावा किया है कि इजलास सियासी रहनुमाओं की अदम दस्तयाबी के बायस मुलतवी किया गया है, और इजलास में सियासी सूरत हाल समेत पीडीएम को वफाकी काबीना के फ़ैसलों से भी आगाह किया जाना था, और जो इमरान खान के हवाले से लिए गए थे। और आपको पता है कि नवाज़ शरीफ ने 48 घंटों का टाइम दिया था कि इमरान खान के ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजा जाए। कोई रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये रेफरेंस भिजवाते हैं तो ये बहुत बुरी तरह पिट जाएंगे और ये जलील हो जाएंगे, और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोई रेफरेंस भिजवाने को भी तैयार नहीं हैं। और जो इसमें मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, जावेद लतीफ़ और बाकी लोग नवाज़ शरीफ के पास गए हुए हैं और वहाँ उनकी मुलाकातें जारी हैं। चूँकि अभी तक इख्तलाफ बरकरार है, इमरान खान का जो फ़ैसला है 13-14 अगस्त का, उसको देखेंगे और उसको देखने के बाद फ़ैसला करेंगे कि ये इनकी जो लड़ाई है या जो इनकी हुकूमत का मुस्तकबिल है वो क्या होगा, और आगे ये क्या फ़ैसला करने जा रहे हैं। जबकि जो कुछ रहनुमा हैं वो ये चाहते हैं कि नवाज़ शरीफ की जो वापसी है वो हो जाए, और मेरे ख़्याल में जो भी वर्कर होगा या जो मुस्लिम लीग नून का आम आदमी, जो आम रहनुमा है वो होगा, वो तो यही चाहेगा कि जो बाहर बैठकर सियासत करते हैं या फ़ैसले करते हैं, अगर आपने बाहर बैठकर फ़ैसले करने हैं तो फिर वापस आ जाएं, फिर वापस आके फ़ैसले करें, फिर आपका पता भी चले कि वो फ़ैसले क्या हैं, और हम भी उन फ़ैसलों पर भी अमल दरामद करेंगे। लेकिन अगर आपने वापस भी नहीं आना और आपने वहाँ से बैठकर फ़ैसले मुसल्लत करने हैं, फिर ये मामला नहीं चलेगा। जबकि कुछ जो रहनुमा हैं वो नहीं चाहते कि उनको वापस आना चाहिए, और वो ये समझते हैं कि उनका वापस आना हमारे लिए बेहतर नहीं होगा। और उसमें जावेद लतीफ़, शायद ख़ाक़ान अब्बासी, इरफान सिद्दीकी वो लंदन में मौजूद हैं और इस हवाले से मुशावरत भी जारी है। ज़राए का ये कहना है कि वज़ीर आज़म के साहबजादे हमज़ा शहबाज में मुशावरत का हिस्सा बनने के लिए बरतानिया गए हुए हैं। ज़राए का ये भी कहना है कि नून लीग का एक ग्रुप नवाज़ शरीफ की फ़ौरी वापसी जबकि दूसरा शदीद मुखालिफ है। इस हवाले से एक लीगी रहनुमा की तरफ से ये भी कहा गया कि नवाज़ शरीफ को वतन वापसी पर जेल में हम नहीं देखना चाहते, क्योंकि इमरान खान ने कह दिया है कि पंजाब हुकूमत उसको जेल में भेजेगी, और इस वजह से उसकी जो वापसी है, लेकिन अब वो वहाँ भी नहीं रह सकते। वीज़ा की दरख्वास्त उनकी खारिज हो गई, उन्होंने नज़रसानी की दरख्वास्त दी थी वो भी खारिज हो गई थी,
اور اپیل بھی خارج ہو چکی ہے۔ نواز شریف کی ویزا کے حوالے سے جو اپیل تھی، اور میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا تھا کہ اپیل تک خارج ہو چکی ہے۔ جب اپیل خارج ہو چکی ہے تو اب نواز شریف جو وہاں پر سپیریئر کورٹ ہے وہاں پر اپیل دائر کرنے کا ایک ان کا اس کے اوپر ورکنگ جاری ہے، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ اپیل دائر کی ہوئی ہے لیکن اس کے اوپر ابھی سماعت نہیں ہوئی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کو اب اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ وہاں زیادہ دیر رہ نہیں سکتے، اب ان کا وہاں رہنا مشکل ہو گیا ہے، ان کے لیے جو مسائل ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان سارے کے سارے معاملات میں جو مسلم لیگ نون ہے وہ پس کے رہ گئی ہے۔ اور شہباز شریف یہاں پر بیٹھے ہیں، شہباز شریف تو ایک کانسٹیبل کو بھی تبدیل نہیں کر سکتے وداؤٹ پرمیشن آف نواز شریف۔ اس وجہ سے جو مسلم لیگ نون ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں، یہ جیو جنگ کے اوپر بھی یہ خبر میں نے دیکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف فوراً واپس آنا چاہتے ہیں، اور وہ فوراً واپس آ کے پاکستان میں اپنی جو سیاسی سٹرگل ہے اس کو دوبارہ شروع کرنا چاہتے ہیں۔ میں ان کو بتا دوں کہ نواز شریف کبھی بھی واپس نہیں آنا چاہتے۔ نواز شریف کے لیے بڑا آسان ہے کہ وہ بیرون ملک بیٹھیں اور وہاں بیٹھ کر وہ چیف جسٹس کے بارے میں کوئی بات کہہ دیں یا چیف آف آرمی اسٹاف کے بارے میں کوئی بات کر دیں، وہ کچھ بھی کہیں، یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ ہم جانتے ہیں کہ وہ ان کے خلاف جا سکتی ہیں، اور ان کا واپس آنا اپنی مرضی سے نہیں ہوگا بلکہ وہ جبری طور پر ہی واپس آئیں گے، وہ رضامندی سے واپس نہیں آئیں گے۔ اور اس وجہ سے ساری چیزوں کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ اگر کیونکہ نواز شریف چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم پنجاب حکومت گرائیں، پنجاب حمزہ شہباز یا نون لیگ کے پاس آئے، اور پھر ہم آگے اس معاملے کو لے کر چلیں اور ان کے خلاف جو چیزیں ہیں وہ واپس آئیں۔ گورنر پنجاب کا صوبائی کابینہ کے حلف لینے پر بھی اختلافات سامنے آئے ہیں مسلم لیگ نون کے، اور اس حوالے سے مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ جو گورنر پنجاب کی واپسی سے متعلق معاملہ، گورنر پنجاب کے حلف لینے سے جو معاملہ ہے اس سے جو ممبران ہیں پنجاب اسمبلی کے مسلم لیگ نون کے، اور وہ لوٹے جنہوں نے سارا کچھ اپنا دو پر لگا دیا تھا، وہ شدید تشویش کا اظہار انہوں نے ظاہر کیا ہے۔ اور مسلم لیگ نون کے اندر ایک گروپ نے یہ مزاحمت کی، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مزاحمت کی سیاست کرنی چاہیے تھی اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں پڑی تھی ان کا حلف لینے کی، خود جاتے ہائی کورٹ میں اور ہائی کورٹ کہہ دیتا کہ صدر حلف لے، کم از کم ہمارا بیانیہ تو بچتا، اور ہم یہ بتاتے کہ جس کو ہم غیر آئینی وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں یا ہم جس کو جوڈیشل وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں، ہم نے تو اس کا حلف ہی نہیں لیا، ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے گورنر نے جب حلف لے لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو تسلیم کر لیا ہے، چونکہ ہم نے تسلیم کر لیا تو پھر ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں بچتی، اور یہ ہمارے لیے ایک انتہائی ذلت کا سبب ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جس طریقے سے عمر سرفراز چیمہ کھڑے ہوئے تھے، جس طریقے سے عارف علوی کھڑا ہوا، وہ مسلم لیگ نون کے لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ جب تک آپ کا اندر صاف نہ ہو آپ اس طرح سے سٹینڈ نہیں لے سکتے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی جو لڑائی ہے وہ اب سامنے آ رہی ہے۔ دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ نے جو تحریری فیصلہ جاری کیا ہے اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کو اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے ہٹانے کے لیے، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس مزمل اختر شبیر نے یہ فیصلہ جاری کیا ہے۔ تحریری حکم نامے میں یہ کہا گیا ہے کہ درخواست گزار نے عدالت سے استدعا کی تھی کہ وہ اسپیکر کو پابند کرے کہ وہ درخواست گزار کا موقف سن کر اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کو فارغ کرے اور اس کو عہدے سے ہٹائے۔ عدالت نے کہا کہ جب ہم نے درخواست گزار سے یہ استفسار کیا کہ اسپیکر کے کس قانون کے تحت ایک غیر رکن کو سن کر فیصلہ دے، درخواست گزار نے اپنے دلائل میں سپریم کورٹ کے فیصلے دیے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے اتنے تگڑے تھے کہ جس کی بنیاد پر عدالت کو یہ فیصلہ کرنا پڑا، اور عدالت نے اسپیکر کو ڈائریکشن دی ہے۔ اب ڈائریکشن بڑی اہم ہے، عدالت نے پٹیشنر کو نہیں کہا کہ آپ جائیں اسپیکر کے پاس، اسپیکر کو جا کے میرا آرڈر دیں اور وہ جا کے آرڈر دیں گے اور وہ آپ کو سنے گا، نہیں۔ راجہ ریاض کو عہدے سے ہٹانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ نے اپنے آفس رجسٹرار صاحب کو یہ حکم دیا ہے کہ ہائی کورٹ آفس پٹیشن کی کاپی اور تمام دستاویزات اسپیکر کو بھجوائے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسی پٹیشن کو جو لاہور ہائی کورٹ اس کو بھجوا رہی ہے، اسی کو درخواست سمجھ کر اس کے اوپر فیصلہ کرے۔ عدالت نے کہا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کیا جائے اور اس فیصلے کی جو کاپی ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کو واپس بھجوائی جائے۔ یہ اتنا تگڑا فیصلہ ہے کہ اس کے بعد اسپیکر اگر تو راجہ ریاض کو نہیں ہٹاتا تو پھر اس کا عہدہ خطرے میں پڑ جائے گا، اور یہ بھی میرے خیال میں تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا کہ ایک اسپیکر قومی اسمبلی کو ہدایت نہیں جاری کی،
حکم جاری کیا ہے، اور حکم جاری کرنے کے بعد اگر وہ حکم پر عمل درآمد نہیں کرے گا تو اس کو پھر گھر جانا پڑے گا۔ اس وجہ سے لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ جو ہائی کورٹ آفس ہے وہ اس جو درخواست اس کو بھیجے، اور اسپیکر کو کہا ہے کہ آپ کو جیسے ہائی کورٹ کی طرف سے آرڈر اور پٹیشن ملتی ہے آپ اسی کو درخواست کنسیڈر کرتے ہوئے 30 دن کے اندر اندر آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں۔ اور فیصلے میں کہا ہے کہ اسپیکر اس حوالے سے بھی مشاورت کریں کہ درخواست گزار کو سننے کا جو موقع دینا ہے، جبکہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل متعلقہ حکام کو عدالتی حکم سے آگاہ کریں۔ اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب نے اسپیکر قومی اسمبلی کو مراسلہ جاری کیا ہے اور ان کو بتایا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے میں یہ ساری چیزیں ہیں، وہ جو سارے ڈاکومنٹس ہیں راجہ ریاض کے خلاف وہ میں نے ساتھ اٹیچ کر دیے ہیں، اور ان کی روشنی میں آپ فیصلہ کریں۔ اگر آپ فیصلہ نہیں کریں گے تو میں توہین عدالت کا حق محفوظ رکھتا ہوں۔ یہ معاملہ بڑا دلچسپ ہو گیا ہے اور راجہ ریاض کے لیے یہ بڑا تگڑا فیصلہ ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔